بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پیارے مسلمان بھائی اور دوستوں، جیسا کہ آپ نے دوسرے دھرموں میں دیکھا ہوگا کہ جب لڑکی کنواری رہتی ہے تو اس کا حلیہ الگ رہتا ہے، اور جب لڑکی شادی شدہ رہتی ہے تو اس کا حلیہ الگ رہتا ہے، اور جب وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کا حلیہ الگ رہتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایک 25 یا 30 سال کا لڑکا ہو، آپ کے سامنے موجود ہو، اور آپ اس کو نہیں پہچانتے ہو، تو کیا آپ اس کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے یا اس کی بیوی مر چکی ہے؟ کیا آپ دیکھ کر اس کو پہچان سکتے ہیں؟ نہیں پہچان سکتے، کیونکہ ہم لڑکوں میں کوئی ایسا حلیہ بدلا نہیں جاتا. غیر شادی شدہ ہے تو بھی اس کا حلیہ وہی رہتا ہے، شادی شدہ ہے تو بھی اس کا حلیہ وہی رہتا ہے، اور اگر کسی کی بیوی مر چکی ہے تو بھی اس کا حلیہ وہی رہتا ہے. تو جب مردوں میں حلیہ بدلا نہیں جاتا، جب مردوں میں یہ پابندی نہیں، تو پھر عورتوں میں یہ پابندی لگانے کی ضرورت کیوں کہ لڑکی اگر کنواری ہے تو الگ حلیہ میں رہے گی، شادی شدہ ہے تو الگ حلیہ میں رہے گی، اور اگر وہ بیوہ ہو گئی تو اس کا الگ حلیہ رہے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمارے اسلام میں ایسی پابندی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. تو میں شادی شدہ عورتوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جس حلیہ میں آپ شادی سے پہلے رہتی تھی، اگر آپ اسی حلیہ میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی آزادی ہے، اور یہ آزادی آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اس میں روک ٹوک کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. اور بیوہ عورتوں سے اور کنواری لڑکیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اگر کوئی حلیہ میں کوئی روک ٹوک کرتا ہے تو اس کا ناجائز روک ٹوک ہوگا. آپ جو جس حلیہ میں رہنا چاہتے ہیں، جو لباس پہننا چاہتے ہیں، جو زیور پہننا چاہتے ہیں، مہندی وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو بالکل لگا سکتے ہیں، ہاتھ میں پیر میں کہیں بھی. اس سے ہمارے اسلام نے نہیں روکا ہے. اور جس بات سے ہمارے اسلام نے نہیں روکا ہو، کوئی مائی کا لال دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے کہ وہ اس کام سے روک سکے، چاہے مولوی ہو یا پیر ہو یا راجا ہو یا کوئی بھی ہو. ہم ایسے لوگوں کے منہ پہ جوتا مارنا چاہتے ہیں کہ جس بات سے اللہ و رسول نے منع نہیں کیا، ہمارے اسلام نے منع نہیں کیا، اس بات سے کوئی اور منع کرے. یہ بات سے مجھے سخت 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 نفرت ہے. آج کی اس ویڈیو کا میرا اصل مقصد بیوہ عورتوں کے لیے ہے، جو اس پر ہزاروں قسم کی پابندیاں لگائی جاتی ہے، روک ٹوک لگایا جاتا ہے، وہ بالکل غلط ہے. میں بیوہ عورتوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ناک میں پہنتی ہیں زیور، اس کو ہمارے گاؤں میں بیسر بولتے ہیں، تو وہ بیسر بھی اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں گے، تب آپ کو وہ جب ناک میں بیسر کی جگہ خالی دیکھیں گی تو آپ کو اس شوہر کی یاد آئے گی. اسی لیے آپ کو وہ بیسر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اپنی مرضی سے، آپ اپنے شوق سے اپنا لباس پہن سکتی ہیں، اپنا سنگھار کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جو میں حلیہ کی بات کر رہا ہوں یا لباس کی بات کر رہا ہوں، یہ گھر کے لیے کر رہا ہوں. ورنہ جب آپ باہر جائیں گے تو چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو یا بیوہ ہو یا طلاق والی ہو، سب کو نقاب میں رہنا ہے. یہی اسلام کا اعلان ہے اور اسلام کا حکم ہے. ٹھیک ہے؟ میں نے جتنی باتیں کہی ہے یہ گھر میں رہنے کی باتیں کہی ہے. ورنہ آپ اپنی مرضی سے باہر میں جائیں گی اور نچنیوں گویوں کی طرح اپنا حلیہ بنائیں گی تو یہ غلط ہے. اس کا تو میں بالکل 1% بھی سمرتھن نہیں کرتا. لیکن میں وہ طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو اسلام میں جائز ہے. جو چیز اسلام میں جائز ہے وہ شادی شدہ کے لیے بھی جائز ہے، غیر شادی شدہ کے لیے بھی جائز ہے، اور بیوہ کے لیے بھی جائز ہے. یا اسلام نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا کہ شادی شدہ کے لیے الگ حلیہ ہونا چاہیے، غیر شادی شدہ کے لیے الگ ہونا چاہیے، اور بیوہ کے لیے الگ ہونا چاہیے. تو میرے کہنے کا مطلب صرف اور صرف یہی تھا. میں نے ابھی بتایا کہ آج کا ویڈیو میں نے خاص کر کے بیوہ عورتوں کے لیے بنایا ہے. تو بیوہ عورتوں کے بارے میں جو میں نے بات کہی ہے وہ 100% حق ہے، حقیقت ہے. اور وہ جو بات میں نے کہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں لباس پہن سکتی ہیں اور سنگار کر سکتی ہیں، جو شادی شدہ کے لیے جائز ہے، جو کنواری لڑکیوں کے لیے جائز ہے، وہی بیوہ عورتوں کے لیے بھی جائز ہے. مگر کب؟ جب شوہر کے مرنے کا 4 مہینہ 10 دن گزر جائے اس کے بعد. ٹھیک ہے؟ میری باتوں کا پھر غلط ایکشن نہ لیا جائے. جب شوہر مرا ہے اس دن سے لے کر 4 مہینہ 10 دن تک عورت کو بالکل نارمل طریقے سے رہنا ہے. بیوہ عورت کو بالکل سادہ سمپل رہنا ہے. پھر اس کے بعد وہ جیسا پہلے رہتی تھی ویسے ہی رہیں گے، لیکن اسلام کے مطابق. جو اسلام میں جائز ہے وہی، اپنی مرضی اس میں نہیں چلے گی. ٹھیک ہے؟ اسلام نے جتنا ادھیکار دیا ہے اتنا ہی. اسلام کو اوورٹیک کرنے کی کسی کو اجازت نہیں.